ایک سوال، اگر اللہ سے مانگی ہوئی دعا پوری نہ ہو تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر ایک غلطی اکثر دعا کے ساتھ ہی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اپنی گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، اور جب جواب ہماری مرضی کے وقت پر نہ آئے تو دل کہتا ہے شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا خاموشی میں گم ہو جاتی ہے؟ نہیں، قرآن کا جواب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس شخص کی سنوں گا جس کی زندگی کامل ہو یا جس کی دعا فوراً پوری ہو۔ فرمایا میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرا رب یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ذرا اس آیت کو محسوس کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے مجھے پکارے تو پہلے کوئی میڈیٹر تلاش کرے۔ نہیں، فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ ایک اور بہت اہم نکتہ ہے، صحیح مسلم کی اسی روایت کی ایک دوسری ورڈنگ میں یہ بھی واضح ہے کہ جلد بازی یہ ہے کہ انسان کہنے لگے میں نے دعا کی لیکن مجھے جواب نہیں ملا، اور پھر دعا چھوڑ دے۔ دعا کی راہ میں سب سے خطرناک موڑ وہ نہیں جہاں جواب دیر سے آئے، بلکہ وہ ہے جہاں انسان جواب کی تاخیر کو دعا کی ناکامی سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنی گھڑی مت دیکھیے، اپنے رب کی رحمت دیکھیے۔ شاید ہم دعا کے جواب کو صرف ایک شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے مانگا اور وہ چیز مجھے مل گئی۔ لیکن ایمان کا امتحان کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مانگتا رہے، یقین رکھے اور اپنے رب کے فیصلے پر بدگمان نہ ہو۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو سوال یہ نہیں کہ اللہ سن رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس کے دروازے سے جلدی واپس تو نہیں جا رہے۔ اگر آج بھی کوئی دعا آپ کے دل میں زندہ ہے تو اسے صرف اس لیے دفن مت کریے کہ جواب ابھی نظر نہیں آیا۔ دعا کرتے رہیے لیکن اللہ کے فیصلے پر اعتماد کے ساتھ، کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ لیکن پھر سوال وہی ہے، اگر اللہ سنتا ہے تو بعض دعاؤں کا جواب اتنی دیر سے کیوں آتا ہے؟ یہاں ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم دعا کو ایک آرڈر سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے مانگا اور اب ہمیں رزلٹ چاہیے، اور اگر رزلٹ ہماری ٹائم لائن کے مطابق نہ آئے تو ہم سمجھتے ہیں شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن دعا عبادت ہے، ٹرانزیکشن نہیں۔ ہم وقت مانگتے ہیں، اللہ وقت کو دیکھتا ہے۔ ہم ایک لمحہ دیکھتے ہیں، اللہ پورا انجام دیکھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بندہ اپنی ضرورت دیکھتا ہے، رب اس کی ضرورت کا انجام دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر دعا کا جواب صرف ہماری خواہش کے مطابق ایک ہی شکل میں آنا ضروری نہیں۔ کبھی انسان صرف وہ دیکھتا ہے جو اسے ملا نہیں، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی دعا کے ذریعے اس سے کیا مصیبت ٹالی گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے اس معاملے میں ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور یہی بات صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، مسئلہ صرف دعا نہ ملنے کا نہیں بتایا گیا، مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جلد بازی میں دعا چھوڑ نہ دے، کیونکہ بعض اوقات انسان جواب کے دروازے تک پہنچ کر صرف اس لیے واپس آ جاتا ہے کہ دروازہ ابھی کھلا ہوا نظر نہیں آیا۔ جامع ترمذی کی روایت یہاں لائی جا سکتی ہے جس میں دعا کے بارے میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ یا تو مانگی ہوئی چیز عطا فرماتا ہے یا اس کے بدلے اسی جیسی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، بشرطے کہ دعا گناہ یا قطع رحمی کی نہ ہو۔ اور اب ذرا قرآن کی انتہائی طاقتور واقعے کی طرف آئیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو یاد کیجیے۔ اندھیری رات، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کی پیٹ کی تاریکی،
قرآن کہتا ہے انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ پھر قرآن فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ اور رسول اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ یہاں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، جب انسان کے پاس ظاہری راستے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی طرف جانے والا راستہ بند نہیں ہوتا۔ دنیا کہہ سکتی ہے اب کوئی وے آؤٹ نہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی سچویشن امپاسبل نہیں۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو رات کی تنہائی کو معمولی نہ سمجھیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رات کے آخری تنہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ سوچئے، دنیا میں کسی انسان کے دروازے پر بار بار جانا ہمیں شرمندہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دروازے پر بار بار جانا شرمندگی نہیں، عبادت ہوتی ہے۔ تو پھر اگلی بار جب بھی دعا کریں صرف یہ نہ کہیں یا اللہ یہ چیز مجھے ابھی دے دے، بلکہ اپنے دل سے کہیں یا اللہ میں کم جانتا ہوں یا جانتی ہوں، تو سب جانتا ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میری نظر صرف آج تک ہے، تیری نظر میرے کل تک بھی ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما دے۔ اور دعا مانگ کر فوراً یہ نہ سوچیں کہ رزلٹ کب آئے گا، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اس کی ذات پر، کیونکہ دعا کی تاخیر اللہ کی بے خبری نہیں ہوتی۔ جو دروازہ اللہ کے سامنے کھلا ہو وہاں سے مایوس ہو کر واپس آنا انسان کی جلد بازی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے۔ اور اس وقت آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی دعا ہے جس کے لیے آپ نے بہت رو کر مانگا ہے، جس کے لیے شاید آپ کئی مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج صرف ایک بات یاد رکھیں، اپنی دعا کو صرف اس لیے مت چھوڑ دیجئے کہ جواب ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہو جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، اور ممکن ہے آپ کی زندگی کا وہ باب ابھی مکمل نہ ہوا ہو جس کا انجام آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوسی کو اپنی زبان نہ بننے دیں، جلد بازی کو اپنا ایمان کمزور نہ کرنے دیں، اور اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یقین رکھیں کہ وہ جو جانتا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے اور آپ کے دل میں کسی ایسے شخص کا خیال آیا ہے جو آج اپنی کسی دعا کے جواب کا منتظر ہے، تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیں۔ کسی ایسے شخص کو شیئر کریں جو شاید خاموشی سے ٹوٹ رہا ہو، مگر اللہ سے مانگنا بھی اس نے ابھی نہیں چھوڑا۔ کیا معلوم آپ کے شیئر کرنے سے اسے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے، بلکہ ایک نئی امید مل جائے۔ خیر کی بات جب دل تک پہنچے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ، انتظار کا حوصلہ اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔